بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام ویورز میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کا ہوسٹ محمد اویس پیر، اور آج جو ہمارے پاس مہمان شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہماری پچھلی ویڈیو میں ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ علامہ مولانا محمد راشد طفیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا ہمارا ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ اصال ثواب کے ریلیٹڈ ہے۔ تو چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم، آپ سنائیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سوال کی جانب۔ تو اصال ثواب جو کہ ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے، اس کے ریلیٹڈ جو پہلا کوشچن میرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار، بہن بھائی، جو اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے ہیں، تو کیا ان کو ہمارا اصال ثواب پہنچتا ہے؟ اور اگر پہنچتا ہے تو اس کی صورتیں کیا ہیں، یعنی کہ ہم کس چیز کا اصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی پہلی بات تو آپ کا میں شکریہ کروں گا کہ آپ نے دوبارہ اپنے شو کے اندر مجھے انوائٹ کیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ابھی اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، اس حوالے سے میں دو کیٹیگری سے جواب دوں گا۔ جی ایک تو یہ جواب دوں گا کہ یہ اصال ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ جی دوسرا یہ ہے کہ جو کرنے والا ہے جی اصال ثواب، اس سے بھی کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جی سب سے پہلے تو یہ کہ اصال ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اس کے بارے میں بڑا ہی پیارا فرمان ہے شرح صدور کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اصال ثواب کرتا ہے تو جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام اس اصال ثواب کو ایک نورانی طباق کے اندر لے کے قبر کے کنارے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صبح، اور قبر والے کو کہتے ہیں کہ اے قبر والے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ جب یہ وہ قبر والا سنتا ہے تو اسے خوش ہوتا ہے، اور جو 7 قبر والے ہوتے ہیں وہ اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ قبر والوں کو اصال ثواب پہنچتا ہے۔ اب دوسرا، اب جو اصال ثواب کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان شرح صدور کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ قبرستان کے قریب سے گزرے اور سورہ اخلاص پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ تکاثر پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ پاک، جو میں نے قرآن پاک پڑھا اس کا ثواب میں نے مومنین مرد اور مومنین عورتوں کو بھیج دیا، تو اس کے بدلے کل بروز قیامت مومنین مرد اور مومن عورتیں جو مردہ وہ اس بندے کی اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کرنے والے کو بھی ثواب ہے، کروانے والے ٹھیک ہے، اور جو کر رہا ہے کر رہا ہے۔ اس کو بھی ثواب ہے۔ جی تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کوشچن تو ایک اور ہی کوشچن جو اسی سوال میں سے ریز ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر نا ایک رائے موجود ہے، بہت سے ویورز میری اس بات سے جو ہے وہ ایگری کریں گے کہ کچھ ہے ایک معاشرے میں رائے کہ اصال ثواب جو ہے فوت ہونے کے بعد، کسی کے بھی انتقال کرنے کے بعد اس تک نہیں پہنچتا اس کا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ذاتی نامہ اعمال جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے، ایسا کچھ ہے؟ اس حوالے سے بڑا ہی پیارا فرمان ہے، میں اپنے ویوز کو بھی بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی وہ صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، جس طرح اس نے کوئی نلکا لگوا دیا، پانی کے لیے پمپ لگوا دیا، اس نے مسجد بنوا دی، اس نے کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیا، اس نے کسی بچے کو قرآن پاک پڑھنے پہ لگا دیا، اس نے کسی بچے کو مدرسے میں عالم دین کورس میں داخلہ دلوا دیا۔ اس طرح یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، جب تک وہ بڑھتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور بعض یہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ بعد جب بندہ مرے گا تو وہ کافی گناہ گار ہوگا، لیکن جب اٹھے گا بروز قیامت تو اس کے گناہ نہیں ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی۔ تو پوچھے کبھی میرے گناہ تھے اتنے، وہ کہاں چلے گئے، میرے تو نیکیاں تھی نہیں۔ اسے کہا جائے گا کہ تو نے جو صدقہ جاریہ کیا تھا، جو فلاں تو نے نیک کام کیا تھا، اس کی بدولت تیرے گناہ ختم ہوتے گئے، نیکیاں تیری بڑھتی۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا، یعنی کہ اصال ثواب اس کا جو اس نے خود کیا اپنی زندگی کے دوران وہ اس کا جاری رہے گا،
لیکن سوال ادھر یہ ہے کہ اگر کوئی پیچھے سے اولاد اگر کرتی ہے اس کی، یا پھر اس کا کوئی عزیز کوئی دوست ہے وہ کسی طریقے سے اگر کرتا ہے اس کے لیے سالے صاحب، اس کے بارے میں تھوڑا زیادہ ایکسپلینیشن میں چاہوں تو اس میں بھی یہ دوسرا پہلو بھی مطلب جو پہلے میں نے بات بیان کی، اس میں دوسرا یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کے جانا. جی ماشاء اللہ، نیک اولاد جو چھوڑ کے جائیں گے صدقہ جاریہ ہے. وہ بھی صدقہ جاریہ کی صورت میں آئے گی. نیک اولاد دعا کرے گی، قرآن پاک پڑھے گی، تلاوت کرے گی، جو بھی کام کرے گی اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا. ماشاء اللہ. تو یہ بھی اسی کے اندر ہی آ جائے گا. جی تو چلیں، یہ پہلا ایک ہمارا جو کوشچن تھا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ادھر. اگر آپ کا کوئی کوشچن ان کے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ سوال کی طرف، جو ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے ممالک کے اندر بھی ایسا ہو، لیکن پاکستان تک کی چونکہ میں ابھی تک ابروڈ سفر نہیں کیا، تو جو مزارات ہیں اولیاء کرام کے، ان کے اوپر بہت سی خرافات ہوتی ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو لیٹسٹ نیوز جو 2-3 دن پہلے شاید میری نظر سے گزری تھی، وہ یہ تھی کہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ روایتی میلے ہیں، جو اس وغیرہ میلے وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو بحال کرنے کی طرف جو ہے نا اس کی طرف سوچ رہے ہیں ایسا وہ. تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان میلوں کے اندر دیکھا گیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک ادھر ہی ہمارے گاؤں، ادھر میں میلے میں ایک دفعہ گیا تھا کہ ادھر کبڈی کے میچ ہو رہے ہیں، ادھر مختلف مطلب طرح کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں جو کہ دین اسلام کے اندر جن کا ذکر تک موجود ہے، اور ادھر ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، تھیٹر کھلے ہوئے ہیں بالکل. تو یہ چیزیں جب جنم لیں گی تو کیا یہ حکومت پنجاب کا سٹیپ ٹھیک ہے؟ اور جو یہ کام کر رہے ہیں خرافات، وہ لوگ، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس سے تھوڑا سا تفصیلی تذکرہ کریں. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ خرافات سب سے پہلے ہم مطلب جن بزرگوں کے دربار پہ جائیں تو سب سے پہلے ہمیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے. بالکل ہم سیرت پڑھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری کیسے، بالکل ایسا ہی، جیسی انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں. بالکل ایسا ہی. آپ جتنے بھی بزرگوں کی زندگی سیرت کے حوالے سے پڑھیں گے جی کہیں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. نہ کہیں پہ ڈھول ملے گا، نہ کہیں پہ کبڈی ملے گی، نہ کہیں پہ ناچ گانا ملے گا، نہ کہیں پہ تھیٹر ملے گا. یہ چیزیں نہیں ملیں گی. یہ آج کی موجودہ زمانے کی ایجادات ہے ساری. اور یہ ہمارے مطلب جو مطلب کم علم لوگ ہیں نا، ان کے اپنے عقلی گمان سے انہوں نے سب کچھ بنایا ہے. ان کا اس کے اندر کوئی مطلب وہ انٹرفیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی بزرگوں کا اس میں کوئی ہے. اب ان کی وجہ سے اگر بزرگوں پہ کوئی سوال کرے کہ فلاں بزرگ غلط ہے، یہ بات بالکل کرنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اپنی زندگی بالکل قرآن اور سنت کے مطابق گزار کے گئے ہیں، اور ہمیں بتا کے بھی یہ گئے ہیں کہ اپنی زندگی ہم نے قرآن و سنت کے مطابق گزارنی ہے. اب جو یہ خرافات کرتے ہیں، مطلب تھیٹر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، سب سے پہلے تو قرآن پاک کے اندر وضاحتاً صراحتاً لہو لعب سے یعنی کھیل کود سے منع فرمایا گیا. حدیث مبارکہ میں بھی بارہا منع فرمایا گیا کہ کھیل کود سے، فضول بچنے کے والے سے، یہ فضول چیزیں سے بچنا چاہیے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بچنا چاہیے، حدیث بھی کہہ رہی ہے بچنا چاہیے. آپ جو کریں تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. اس کی وجہ سے مطلب اب ہم بزرگان دین یا کسی اور کو کسی مطلب نشانہ بنائیں گے. اب باہر آپ نے مزارات پہ دیکھا ہوگا، بعض چوم رہے ہوتے ہیں مزارات کو، بعض مطلب جھک رہے ہوتے ہیں، بعض سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں درست نہیں ہے. مزارات کو چومنا بھی درست نہیں ہے، اور سجدہ تو بالکل حرام ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ پاک کو ہے. اللہ پاک کے علاوہ جس کو بھی ہم سجدہ کریں گے وہ تو اس کے بارے میں ایک حدیث کی تھی میرے خیال، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے کہ عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اس کے علاوہ سجدے کا کئی حکم. اب جو کرتے ہیں مزارات کو سجدہ، اب اس کی وجہ سے اگر ہم اہل سنت کو کسی کا نشانہ بنائیں کہ فلاں آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہے. اس میں غلط اس لیے ہے کہ اب علماء کرام تو کہہ رہے ہیں چیز غلط ہے، نومینیٹ کر رہے ہیں، باہر اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ چیز غلط ہے. اب جو لوگ اپنے لا علمی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے، اس میں کسی اور کا. اور الحمدللہ یہ مطلب ہم بھی اس سے، اگر کوئی ہمیں ایسا کہے کہ اگر آپ کے بندے نے سجدہ کر دیا مزار پہ، آپ کے بندے نے مزار کو چوم لیا، ہم کہیں گے بھی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
ہم وہ تو یہ کہیں گے کہ ہمارا اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری تعلیمات تو یہ ہے ہی نہیں. ہمیں جو قرآن پاک سے ملا، حدیث مبارکہ سے ملا، بزرگان دین سے ملا، صحابہ کرام سے ملا، وہ یہ چیز میری ہے کہ مزارات پہ جائیں، کلمہ کلام پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، فاتحہ کریں، دعا مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، ان کے صدقے اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارشات بھی کرے. اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے دعائیں قبول بھی فرماتا ہے. ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. جی تو اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور کنکلوژن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس سے ویڈیو سے سیکھا کیا ہے. کیونکہ جب تک ویڈیو کو سننے کا، بنانے کا، دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہوگا تو یہ سب بیکار ہے. اگر کسی کا کچھ تھوڑا سا رتی برابری فائدہ ہو جاتا ہے، ہمارا کام بھی پورا ہو جائے گا، اور ہمیں جو ہے جو چیز ہمیں سچائی ہے وہ ہمیں مل جائے گی. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اصال ثواب کی ہم نے بات کی تھی. اصال ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے، یقیناً ذاتی نامہ اعمال جو ہے وہ بند ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو جب رہا ہی نہیں شخص تو وہ خود سے جو ہے کوئی کام جب کرے گا نہیں تو وہ نہیں کر سکتا. اگر اس نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اگر کچھ کیا ہے کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر، یا پھر اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ کام کرے تو اس کو وہ ملے گا، وہ اصال ثواب اس تک ملے گا. سیکنڈ میں ہم نے بات کی تھی خرافات کی. خرافات کے اندر ہم نے آج یہ سیکھا ہے کہ یہ جو کام سب ہو رہے ہیں، اب اولیاء کرام کی اگر زندگی کی بات کریں، انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے ایسے، اور انہوں نے بالکل بھی ایسی خرافات نہ خود کی ہیں اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ثم معاذ اللہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ بچے؟ اولیاء کرام کو قسم کی تنگی ہو رہی ہوتی ہے. قیامت کے دن ان سے بھی سوال ہوگا کیا تم نے یہ حکم دیا تھا؟ تو وہ تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا، ہم نے تو قرآن و سنت کی تعلیم دی تھی، یہ انہوں نے خود سے گھڑ لی اپنے اندر. تو ایسا کرنے سے اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں سے، خرافات سے محفوظ رکھے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا میں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.